السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو پاور شو ود ملیہ ہاشمی۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا تاجکستان کا دورہ بہت کامیاب رہا۔ ماشاءاللہ خطے میں امن لانے کے لیے جو پاکستان کا کنسٹرکٹیو رول ہے اس کو آج پاکستان کے وہ ناقدین بھی سراہ رہے ہیں جو 20 سال سے پاکستان پر آئے دن کسی نہ کسی ایشو پر تنقید کرتے رہتے تھے۔ اس وقت اگر پاکستان کی عوام ایک بات پر پریشان ہے تو وہ صرف اور صرف مہنگائی ہے۔ ہاں، خوش ہے سب فورن پالیسی پہ کہ نواز شریف دور میں پاکستان کی فورن پالیسی ہرگز ایسی مضبوط نہیں تھی، پاکستان کو عالمی سطح پر لٹرلی تنہا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ دی گئی تھی، اور وہ جو مودی چمک کر کہتے تھے کہ بھائی ہم تو پاکستان کو تنہا کریں گے، تقریباً پچھلی حکومت میں وہ اپنے اس مشن میں کافی حد تک کامیاب دکھائی دیتے تھے، جس کو اس حکومت نے ماشاءاللہ آ کر ریورس کیا۔ اس پر جتنی داد دی جائے وہ کم ہے کہ ماشاءاللہ آج دنیا پاکستان کی عزت کرتی ہے۔ لیکن پاکستانی عوام کا جو اب ایک آئے دن مہنگائی کا ایک نیا بم ان کے اوپر گرتا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کبھی گھی کی قیمت میں اضافہ، کبھی چینی کی قیمت میں اضافہ، کبھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، تو عام آدمی یہ پوچھتا ہے کہ مانا کہ میکرو اکنامک لیول پر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت اچھے کام کیے، ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سرپلس میں کنورٹ کر دیا وغیرہ وغیرہ، اس کی بہت لمبی فہرست ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسنز ہیں، اس حکومت کے اور جو وزراء ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ لیکن مہنگائی جو ایک عام آدمی کے روزمرہ کے بجٹ کو متاثر کر رہی ہے، اس کے لیے کھانا پینا، بلز دینا، پیٹرول ڈلوانا، اب یہ سارے کام اس کے لیے بہت مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ذرا بات کریں گے، پوچھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حکومتی سطح پر ان مسائل کا سد باب کرنے کے لیے کیا کیا جائے، کیونکہ ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہر منگل کو جب آغاز کرتے ہیں اپنی کیبنٹ میٹنگ کا، تو شروع کے 15-20 منٹ وہ غریب آدمی کی بات کرتے ہیں، اور کوئی کیبنٹ میٹنگ ایسی نہیں جس میں عمران خان نے غریب آدمی کے مسائل کو حل کرنے کی بات نہ کی ہو۔ تو ایسا کیوں ہے کہ مائکرو اکنامک لیول پر غریب آدمی کی زندگی آسان نہیں ہو پا رہی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے معاون خصوصی برائے CDA افیئرز جناب علی نواز ایوان صاحب۔ علی نواز ایوان صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو سر آپ سے یہ پوچھتے ہیں، اس سے پہلے کہ ذرا نیوزی لینڈ کی جو کرکٹ ٹیم اب واپس چلی گئی ہے اس حوالے سے آپ سے بات کریں اور دیگر سیاسی ایشوز پر بات کریں، سب سے پہلے تو آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ غریب آدمی کی زندگی کب آسان کر رہی ہے PTI کی حکومت؟ تھینک یو ملیہ، آپ نے جو انٹرو دیا نا وہ بالکل ٹھیک انٹرو دیا، اور اس میں جو آپ نے بتایا کہ اگر کوئی مسئلہ موجود ہے اس وقت اور جو ہم فیس کر رہے ہیں تو وہ مہنگائی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ خان صاحب نے کہا تھا ہم اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے، میکرو لیولز پہ چیزیں ٹھیک کریں گے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ الحمدللہ آج پاکستان کی جو گروتھ ہے کوئی 4.5% کے اوپر گرو کر رہی ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو 17% پہ گرو کر رہی ہے، ہماری کنسٹرکشن، ہماری اسٹیل، ہماری ہاؤسنگ، آٹو موبائلز، ہر چیز ہماری بہت، ایگریکلچر میں آپ دیکھیں تو ہماری 3 بمپر کراپس آئی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم نے سپورٹ پرائس بڑھائی ہے اس سے 1100 ارب روپیہ انجیکٹ ہوا ہے تو آپ کے رورل اکانومی میں جو آپ کی 60% ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی ریمیٹنسز بڑھی ہیں، خان صاحب پہ لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہے، اور جو آپ نے فیٹ آف رولز کو امپلیمنٹ کیا ہے، اس کے بعد کوئی لگ بھگ 10 ارب ڈالر سے آپ کی ریمیٹنس بڑھی۔ اگر اس کا بھی آپ شیئر نکال کے رورل ایریا میں اس کو انجیکٹ کرنے کا کوئی پرسنٹیج نکالیں تو لگ بھگ کوئی 1800 ارب روپیہ رورل اکانومی میں انجیکٹ ہوا ہے۔ بٹ آپ کی بات پھر بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے بہت زبردست جاری ہے، الحمدللہ پورے پاکستان کو اون کیا جا رہا ہے، پاکستان کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، پاکستان کے رول کو سراہا جا رہا ہے۔ ادر دین جو لوگ پاکستان کے مخالف ہیں، جو جن کا افغانستان کے اندر جو ایشوز ہوئے ہیں اور ان کو اپنا بوریا بسترا گول کر کے واپس بھاگنا پڑا ہے، تو اس کے علاوہ تو پوری دنیا اپریشیٹ کری، اور آپ نے اس کا بالکل رائٹلی جو آج خان صاحب کا جو آن گوئنگ ٹور ابھی چل رہا ہے جس میں وہ انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور ناردرن الائنس کو، تاجکس کو جو انکلوسیو گورنمنٹ کا حصہ بنانے کے لیے طالبان کے ساتھ جو ان کی ایک سٹارٹ ہوئی نیگوسیشن، پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے۔ اب جو آپ کی آخری چیز ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں میرا آپ کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ ہمارا کچن۔ اگر کچن ڈسٹرب ہوتا ہے تو کچن جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہر کوئی، لوگ یہ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آپ سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کی فیملی سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پیٹرول بڑھتا ہے تو آپ کی پرائسز بڑھتی ہیں، بٹ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے
کہ گورنمنٹ کر کیا سکتی ہے. لوگوں کو سمجھانا تھوڑا مشکل کام ہے پر کیونکہ ڈائریکٹلی لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں اس سے. پر دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو پرائسز ہیں 124 روپے لیٹر, اگر میں اس کو دیکھوں پیٹرول اور ڈیزل دونوں کو دیکھوں, اور دنیا میں اس کی پرائسز دیکھوں تو دنیا میں آج 70 سے 75 سے 80 بیرل کے درمیان ڈالر پر بیرل کے درمیان پرائسز فلکچویٹ کر رہی ہیں. اور اس کے تحت دیکھا جائے تو پاکستان میں آج سے 3 سال پہلے جو سیل ٹیکس لیا جاتا تھا, جو پیٹرولیم لیوی لی جاتی تھی, وہ پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سطح پہ لے آیا گیا, اور گورنمنٹ اپنے اوپر اس کو بوجھ برداشت کر رہی ہے اور وہ لوگوں پہ ٹرانسلیٹ نہیں کر رہی, لوگوں کی طرف ٹرانسفر نہیں کر رہی. پر سٹل اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو مہنگائی تو ہوگی, جب پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. پھر پوسٹ کووڈ کی وجہ سے جو سپلائی چینز ہٹ ہوئی ہیں, آپ کی سپلائی چینز کے علاوہ آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. جو ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو ہر گھر کے اندر پام آئل یوز ہوتا ہے, گھی, کوکنگ آئل کی ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں, ایک نیسیسٹی ہے ہمارے کچن کی. تو وہ اس وقت بیسک نیسیسٹی یو رائٹ $550 پر میٹرک ٹن تھا پام آئل. یہ انڈونیشیا اور ملیشیا سے زیادہ تر امپورٹ ہوتا ہے. آج جس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں پوسٹ کووڈ, تو اس کے اندر وہ $1200 پر میٹرک ٹن پہ چلا گیا. 200% سے زیادہ انکریز آئی ہوئی ہے اس کے اندر. تو اب یہ دیکھیں, اب گورنمنٹ اس کو برداشت کر رہی ہے, اپنے ٹیکسز کو کم کر کے کر رہی ہے. اگر جس طرح مہنگائی پوری دنیا کے اندر ہوئی ہے کہ دیکھیں جو نیگیٹو انفلیشن والے ملک تھے, انگلینڈ تھا, امریکہ تھا, چاہے یورپین کنٹریز تھے, چاہے نیگیٹو انفلیشن ہوتی تھی, آج وہاں 5 سے 6% انفلیشن ہوئی ہے. فوربس کہہ رہا ہے, بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ جو انڈیکس 60% سے نیچے رہتا تھا انفلیشن کا, اب دنیا میں وہ 97% کو کراس کر چکا ہوا ہے. پر پھر میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر جتنا فوکس کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, ہماری کیبنٹ, ہم کوشش کریں. اسی لیے ان قریب آپ دیکھیں گے ہم ایک لانچ کر رہے ہیں ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کے حوالے سے. 9 کروڑ لوگوں تک وہ پہنچے گی. وہ کارڈ ایشو ہوگا جس میں جو بیسک نیسیسٹیز کی چیزیں ہیں, جس میں آٹا, گھی, دالیں, جس میں اندر شامل ہوں گی, وہ ٹارگیٹڈ ملے گی. کیونکہ احساس کے اندر پہلے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ جی ہاں غربت 25% ہے, غربت 32%. تو ہم کہتے تھے ڈیٹا کہاں ہے ان لوگوں کا جو لوگ غریب ہیں, جو خطۂ غربت سے نیچے رہتے ہیں, but there was no data. ثانیہ نشتر نے اس کے اوپر بہت کام کیا احساس میں. کووڈ کے اندر وہ بلیسنگ ڈسگائز ہے کہ آپ کے پاس ایک مربوط ڈیٹا موجود ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ کون کون لوگ خطۂ غربت سے نیچے رہتے ہیں, ان کا ایک ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے. تو ان لوگوں کو کارڈ ایشو کیا جائے گا اور ان لوگوں کے لیے وہ اسپیسیفک جائیں گے, اور یہ 5 سے 6 چیزیں ان کو سبسڈائز ریٹ پہ ملیں گی. بٹ پھر ان دا لانگر رن پر ان کا جو افیکٹ ہے آل اوور آ رہا ہے. دیکھیں آپ کی 60% لوگ ایگریکلچر سے بلانگ کرتے ہیں, وہ بہت خوش ہیں. ان دا اینڈ کی سپورٹ پرائس کی وجہ سے 40 کلو گندم کی آج جو پرائس جو پہلے 1200 ملتی ہوتی تھی, آج وہ 1850-1900 روپے مل رہی ہے. جو گنے کے کاشتکار کو 100 روپے 120-125 روپے ملتا تھا, اور 6 مہینے بعد ملتا تھا, اب 300 سے 380 روپے مل رہا ہے. پہلی دفعہ کاٹن کے اندر انٹرونشن کی ہے گورنمنٹ نے, اور اس کی جو لمٹ منیمم پرائس ہے وہ 5000 کے اوپر رکھ دی ہے. یہ بہت زبردست چیز ہے. بٹ جو ہمارا درمیانہ طبقہ ہے, جو سیلری بیسڈ ہے, جو مڈل کلاس جس کو آپ کہتے ہیں, اور جو آپ کہیں گے کہ ملیا آپ تو کیونکہ آپ سمجھتی ہیں ان ساری چیزوں کو, جو ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے, سب سے زیادہ اس بیچارے کی. یہی تو بات ہے علی نواز ایوان صاحب, یہی تو بات ہے. آپ تو ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے معاون خصوصی بھی ہیں, تو بہت گہری نظر نہ صرف آپ اس بات پہ رکھتے ہیں کہ کابینہ میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں, کن باتوں پر غور کیا جا رہا ہے, بلکہ یہ بھی کیونکہ آپ گراس روٹ سے اٹھ کر آئے نا, کوئی آپ کی وہ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کوئی سفارش کو اس طرح کے نہیں ہے. آپ نے خود اپنا لوہا منوا کے آپ سیاست میں آئے ہیں, اور اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کے کارکنان بھی, آپ کے حلقے کے لوگ بھی آپ کے کافی قریب ہیں. سو آپ سے زیادہ کس کو احساس ہوگا کہ جو غریب آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, تقریر اچھی کر لیتے ہیں خان صاحب, ہماری نمائندگی اچھی کر لیتے ہیں, کشمیر کو آج پہ بڑا اچھا بول لیتے ہیں, خان صاحب کی ایمانداری پہ تو ان کے جو ناقدین ہیں, بدترین مخالف ہیں ان کے, وہ بھی شک نہیں کرتے. مزے کی بات یہ کہ ان کے مخالفین بھی تنقید کا آغاز ہی اس جملے سے کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان تو ٹھیک ہے, لیکن جو اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں نا جی وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس سے زیادہ عمران خان کی ایمانداری کا کیا سرٹیفکیٹ چاہیے کہ ان کے بدترین سیاسی مخالفین بھی ان کی ایمانداری کو مانتے ہیں. لیکن اب عوام یہ کہتی ہے, بالخصوص جو آپ کے اپنے سپورٹرز ہیں, ووٹرز ہیں سوشل میڈیا پر, وہ جب اپنا ان کا آؤٹ برسٹ نظر آتا ہے
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے تھوڑی ووٹ کیا تھا کہ اتنا مشکل وہ آ جائے. ایک میں سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے, اور میں نے اسی لیے آپ کا پورا, آپ کو انٹرپٹ کیے بغیر پورا جواب آپ کا سنا بھی, بڑے اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ کیسے حکومت کوشش کر رہی ہے اس چیز کا ادراک رکھتے ہوئے کہ مسائل ہیں, لیکن یہ کارڈ لے آیا جائے تاکہ آٹا, دال, گھی, چینی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ لوگوں کو سبسڈائز ریٹ پر مل سکیں. پہلا سوال یہ کہ یہ کب تک ممکن ہو سکے گا, اور دوسرا یہ کہ جو آپ 9 کروڑ تک کی آبادی کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ پنجاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا کس کس جگہ کو آپ انکلوڈ کر رہے ہیں اس میں؟ سب سے پہلے کہاں انٹروڈیوس کروایا جائے گا؟ نہیں, یہ پورا انکلوسیو پورے پاکستان میں جو لوگ ہم نے ایک احساس پروگرام کے تھرو جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ کس بندے کی آپ کی آمدن کتنی ہے اور آپ کے اوپر کتنا امپیکٹ آیا اس مہنگائی کا, اور اس کے اندر اگر ہم ان چیزوں کو سبسیڈائز کرتے ہیں تو وہ ریورس ہو سکتا ہے. تو وہ جو ڈیٹا دیکھیں کووڈ کے اندر جو ہم نے کیش پروگرام جو احساس پروگرام کے تھرو 144 ارب روپیہ جو ڈسٹریبیوٹ کیا تھا, جس کو اون کیا ورلڈ بینک نے, اور کہا کہ دنیا کے 5 ان پروگرامز میں سے ہے جس میں سب سے زیادہ لوگوں کو یس, اور اس کے اندر ٹرانسپیرنسی کے تحت, تھم امپریشن کے تحت 9 کروڑ لوگوں کی تک پہنچا, ہر تیسرے گھر میں سے, ہر 3 میں سے ایک گھر کو پہنچا. تو یہ بہت بڑا, وہ جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ان ڈیٹا کی بیسس پہ ان لوگوں کو وہ کارڈ ایشو کیے جائیں گے. پر دیکھیں پھر یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے ملیہ, پر میں پھر یہ کہوں گا کہ لوگوں کو یہ بات اتنے آرام سے نہیں سمجھ آئے گی کیونکہ کچن سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے. آپ کا ہمسایہ ملک ہے, آپ کی اپوزیشن پارٹیز جب کہہ رہی تھیں کہ آپ بند کر دیں انڈیا کی طرف, آپ کر دیں سارا, لوگ بھوک سے نہیں مرتے, لوگ کووڈ سے مر جائیں گے, اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میرا دیہڑی دار آدمی ہے جس نے روز کی بیسس پہ کمانا ہے اور روز کی بیسس پہ کھانا ہے, اور آپ نے اپنی اکانومی کو کھلا رکھا. تو آج دیکھیں انڈیا میں پوسٹ کووڈ جو آپ کے لوگ صرف کووڈ کی وجہ سے خطۂ غربت سے نیچے آئے وہ 23 کروڑ لوگ ہیں, پاکستان کی آبادی سے زیادہ. یہ تو پرائم منسٹر نے جس طرح اس کو سنبھالا ہے, جس طرح ریوائیو کیا اکانومی کو, جس طرح کووڈ سے پاکستان سے, یہ فوربس کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ فوربس کہتا ہے, کیا فوربس انٹرنیشنل کہتا یہ ہے کہ امریکہ اور انڈیا کو پاکستان سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح اس نے اپنی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کیا اور کس طرح وبا سے چھٹکارا پایا. دنیا کو لیڈ کیا ہے پاکستان نے کووڈ کے اندر. بالکل ٹھیک. اچھا علی ایوان صاحب, یہ تو چلیں, اللہ کرے کہ آپ لوگ ایسی میجرز لے سکیں انشاءاللہ کہ جس سے عام آدمی کو ریلیف مل سکے. ادروائز وہ پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں نیر بخاری صاحب موجود تھے جو پیپلز پارٹی کے موجودہ سیکریٹری جنرل ہیں, اور ان کا کہنا تھا کہ اس حکومت کو مہنگائی کھا جائے گی. تو یہ بڑی ایک خطرے کی بات ہے. اور ویسے آپ لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ احسن اقبال صاحب اب سے کچھ دیر قبل ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی اب تو پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں کو لوگ آزما چکے ہیں باری باری, اب دیکھتے ہیں صحیح مقابلہ اگلی بار ہوگا. تو مبارک ہو کہ آپ لوگوں کو تو ٹانگا پارٹی کہا کرتے تھے, کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ آپ لوگ پارٹی ہیں, تو اب کم از کم آپ کو تیسری بڑی جماعت انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. علی ایوان صاحب جی میری بات سمجھیے گا ملی, کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کا جو قرضہ تھا, میں آپ کو سنا لیتا ہوں کہ آپ پوسٹ 2008 دیکھیں جی, اور اس کے اندر جو پاکستان کے اوپر جو ٹوٹل قرضہ تھا وہ 6000 ارب روپیہ تھا, اور 2008 کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے اور اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے, اور آپ کا جو بیرونی قرضہ ہے وہ 30,000 ارب تک پہنچ جاتا ہے. تو اب یہ, اور آپ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی مہنگائی جو نون لیگ کی میں, آپ کو میں بڑی مزیدار بات سناتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دور جب پیپلز پارٹی آئی تھی ڈالر 60 روپے کا تھا, جب وہ گئی تھی تو وہ ڈالر 92 سے 95 روپے کا تھا. جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تھی ڈالر 92 سے 95 روپے کا تھا, اور جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو 128 روپے کا تھا. آپ جب پیپلز پارٹی کی جب آئی تھی تو 2.33 پیسے کا یونٹ تھا, جب یہ گئے تھے تو 9 روپے 33 پیسے کا یونٹ تھا. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تو 10 روپے کا آٹا تھا, جب گئی تھی تو 40 روپے کا آٹا تھا. تو یہ بات نہیں, مہنگائی اور جو دیکھیں نظام جو میکرو لیول کو تباہ کیا ان لوگوں نے, میکرو لیول کو تباہ کس طرح کیا کہ آپ نے اپنی جو آپ نے پاکستان کو کنزمپشن بیس اکانومی بنا دیا, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی انڈسٹری نہ اٹھے, پاکستان کا کاشتکار نہ اٹھے, پاکستان کی ہر چیز آپ نے باہر سے منگا لینی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا جب ہماری گورنمنٹ آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر, اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ 30,000 ارب روپیہ جو پاکستان کی گورنمنٹ نے دینا تھا. تو آپ یہ دیکھیں تو ایک طرح اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اور 30,000 ارب روپے کو ملائیں تو پاکستان نے اس وقت دنیا کا 50,000 ارب روپیہ دینا تھا, اور پاکستان کے پاس ٹوٹل 6,000 ارب روپیہ تھا. تو آپ مجھے بتائیں ادھر سے پاکستان نے اس کو واپس لے کے آیا, اب کوئی
ارب $1.5 کے اوپر کھڑا ہے. ریمیٹنسز آپ کی میکسیمم لیول 30,000 ارب روپے پہ پہنچی ہوئی ہیں الحمدللہ. ایکسپورٹس آپ دوبارہ $2.5 ارب اوپر لے جا کے 25 سے 26 ارب ڈالر پہ لے گئے ہوئے ہیں. ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگلے سال ہم اس کو سروسز اینڈ گڈز ملا کے کوئی 35 ارب ڈالر پہ لے جائیں گے. اگر ہمارے فورن ریمیٹنس یہی رہے تو انشاءاللہ ہم اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی قابو پا لیں گے اور الحمدللہ ہماری اکانومی کا سرکل چلنا شروع ہو جائے گا. انڈسٹری ریوائیو ہو گئی ہوئی ہے پاکستان کی, بزنسز ریوائیو ہو گئے. بالکل صحیح. اور جیسے ابھی ناظرین علی نواز ایوان صاحب بات کر رہے تھے, یہ عالمی سطح پر بھی اگر ستمبر 2020 کے مقابلے میں اس سال کے ستمبر 2021 میں دیکھا جائے تو تیل کی قیمتوں میں کم از کم بھی 80% اضافہ ہوا ہے عالمی سطح پر. اور جو ماہرین معاشیات ہیں اور جو اکنامک افیئرز ڈویژن کی منسٹری جس سے ہماری بات ہوئی, وہاں پر تھوڑا سا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ معاملہ ہے کیا. تو پیٹرولیم کی منسٹری ہو, اکنامک افیئرز ڈویژن کی منسٹری ہو, فائنانس منسٹری ہو, وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جتنا اس حکومت نے وہ برانٹ خود پہ لیا ہے اور منیمم اس کا ایفیکٹ جو ہے, اس کا امپیکٹ عوام پر ٹرانسفر ہونے دیا ہے, یہ اللہ کا معجزہ ہی ہے, کوئی کرشمہ ہی ہے کہ یہ جس طریقے سے مینج ہو گئی چیزیں. ادروائز خدا نخواستہ اس وقت پیٹرول 190 روپے پر لیٹر سے زیادہ ہو سکتا تھا اگر عالمی سطح پر جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس حساب سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا جاتا. یہ کہنا ہے ماہرین معیشت کا. علی ایوان صاحب, اب تھوڑا سا ذرا پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی ہر وقت ایک مار دھاڑ والا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور اب آئے دن دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی ٹولہ ناراض ہو جاتا ہے. جس کی بھی احتساب کی آپ بات کریں, جس کو بھی غلط کام کرنے سے, غلط بات سے روکیں, وہ احتجاج پر نکل جاتا ہے. اور یہ تبدیلی تب تک نہیں آ سکتی جب تک انڈیویجول لیول پر ہم سب وعدہ نہ کریں کہ اس ملک کا ہم پر اتنا تو قرض ہے کہ ہم خود کو سدھار لیں. اداروں کی جب بات کرتے ہیں تو ادارے بھی انسانوں سے ہی بنتے ہیں. علی ایوان صاحب, الیکشن کمیشن کے ساتھ ابھی آپ کے کچھ وزراء کی تھوڑا سا گرمی سردی والا معاملہ ہوا. کچھ انہوں نے بھی کہا کہ ہم خفا ہیں اس بات پر, جس طرح کی اعظم سواتی صاحب نے تو بغیر کسی ثبوت کے ہی کہہ دیا کہ جی انہوں نے پیسے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کا جو یہ رویہ ہے یہ اتنا ہی اگریسو ہونا چاہیے یا بہتر طریقے سے آپ لوگ چیزوں کو ہینڈل کر سکتے تھے؟ اور کلب کر دیتی ہوں اگلا سوال کہ اگر اگلے الیکشن میں آپ لوگ اول تو کیسے لے کے آئیں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین, اوورسیز پاکستانیز کو کیسے رائٹ آپ لوگ دلوائیں گے ووٹ کرنے کا, اور اگر آپ نے کوشش کی اور وہ لوگ واک آؤٹ کر گئے تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں ملیہ, انسان صرف محنت کر سکتا ہے. اور دیکھیں اس پارٹی کو کس چیز کا مینڈیٹ ملا؟ اس پارٹی کو مینڈیٹ ہی تبدیلی کا ملا. اگر پاکستان میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکولم لے کے آئیں گے اور سٹیٹس کو ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم نے تو اس کے اگریسولی اس کے خلاف جانا ہے نا. ہم تو چاہ رہے ہیں تبدیلی لے کے آئیں. اور سنگل نیشنل کریکولم کیا کہہ رہا ہے؟ وہ براڈر گائیڈ لائنز دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مدرسے کا بچہ بھی پڑھے گا, اردو میڈیم کا بچہ بھی وہی پڑھے گا, انگلش میڈیم کا بچہ, اور طبقاتی نظام ختم کرے گا. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, شاید اس کے اندر اور بہت زیادہ گنجائش ہو اور کام ہونے کی, آئے ہمیں تجاویز دے اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں. پر اگر آپ کی سب سے بڑی اس کے اوپر تنقید یہ ہے کہ بچی نے سر پہ دوپٹہ لیا ہے کہ نہیں لیا, بچی نیچے بیٹھی ہے, بچی اوپر بیٹھی ہے, بندہ اوپر بیٹھا ہے, بندہ نیچے بیٹھا ہے, وہ تو مذائقہ خیز ہی ہے. اور اگر آپ اس چیز پہ ناراض ہوتے ہیں تو ہم تیار ہیں آپ کی ناراضگی مول لینے کے لیے. اس کے بعد آپ آ جائیں, ہم آپ کی ملیہ, آپ کے میڈیا, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں سیلف ریگولیشنز ختم ہو گئی ہوئی ہیں, آپ نے ریگولیشنز میں آنا ہے. آج سے 3 سال پہلے فواد چودھری یہ کہتا تھا کہ سوشل میڈیا کی ریگولیشنز ہونی چاہیے, تو سارا میڈیا ان پہ تنقید کرتا تھا, ہر روز ان کے اوپر کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا تھا. آج جب ان کے اپنے اوپر پڑی ہے میڈیا کی تو وہ کہتے ہیں ہاں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ ہو جانا چاہیے, پر جو مین اسٹریم میڈیا اس کو ریگولیٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز کی آئے تعریف کرتے ہیں بیٹھ کے, ہم کہتے ہیں کہ فیک نیوز ٹھیک ہونی چاہیے. ہم مثال یہ دیتے ہیں کہ فیک نیوز یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان چائنا پہنچتے ہیں اور پرائم منسٹر جو پریزیڈنٹ چائنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی 2 لیڈنگ نیوز پیپرز کے اندر یہ ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے کہ آپ سی پیک سے پول کر رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں دس از فیک نیوز. دوسری طرف افغان امبیسیڈر ہے, اس کی بیٹی خود پورے پاکستان اسلام آباد کے اندر گھوم رہی ہے اور آپ اس کو پوری دنیا میں بدنامی کا باعث بنا دیتے ہیں پاکستان کی کہ اغوا ہوئی ہے, وہ اپنے ول سے سارا موو کر رہی ہوتی. تیسرے پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, آپ ان کی تیسری طلاق کرا دیتے ہیں اور پورے شوز کرنے لگ جاتے ہیں اس کے اوپر. دس از کالڈ فیک نیوز. ہم کہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں کہ اے فیک نیوز کی ایک تاریخ بنا دیتے ہیں
اور چاہے وہ مین سٹریم میڈیا ہے, وہ پرنٹ میڈیا ہے, وہ سوشل میڈیا ہے, یا میڈیا کسی طرح کا بھی کوئی میڈیم ہے, تو ہم اس کے اوپر بیٹھنے کو تیار ہیں. آپ کھڑے ہوتے ہیں اظہار آزادی رائے کے آپ خلاف ہیں, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, ہم ایک اتھارٹی بنا کے دے رہے ہیں کہ آپ کو اگر آپ پرنٹ ہیں تو آپ کو آڈٹ بیورو سرٹیفکیشن کے پاس نہ جانا پڑے, اگر آپ کو پریس کونسل کے پاس نہ جانا پڑے, اگر آپ الیکٹرانک میڈیا ہے تو آپ کو پیمرا کے پاس نہ جانا چاہیے, ایک چھتری کے نیچے آپ کو NOCs ملیں, آپ کو ڈکلیریشنز ملیں, اور آپ لوگوں کا کام از ٹو ڈو بزنس ہو. آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ چیز نہیں ماننی, تو پھر اب یہ ہو نہیں سکتا نا, ہم نے آگے کی طرف چلنا ہے. ہم نے آج بھی جب یہ میٹنگ ہوئی, میں بھی اس کے حصہ تھا, فواد بھائی نے مجھے بھی بلایا تھا, ہم یہ کہہ رہے ہیں آئیں آپ بیٹھے, آپ ہمیں تجاویز دیں. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ملیحہ, پہلے اگر یاد ہو کہ پیمرا کس طرح آیا تھا, PME کس طرح آیا تھا, یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ نے ایک کنسپچول پیپر بنایا اور سارے میڈیا سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اسے شیئر کیا, مین 20 پوائنٹس لوگوں کے ساتھ شیئر کیے, اور انہوں نے کہا آپ کا ہمیں اس کے اوپر آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں ہم کہاں غلط ہے اور کہاں اس کے اندر گنجائش ہے بہتر ہونے کی. آپ یہ کہنے لگ گئے کہ نہیں جی آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں, آپ احتجاج کرنے لگ گئے. اب آپ سارے بیٹھے ہیں نا اور آپ نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آگے کی طرف بڑھے گا. پھر ہم آ جاتے ہیں جو بہت بڑا ایشو ہے EVM کہتا ہے. اچھا علی نواز ایوان صاحب, یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو علی ایوان صاحب سے پوچھتے ہیں EVM کے حوالے سے حکومت اب کس طرح سے الیکشن کمیشن کو کنونس کرے گی, کیونکہ آج احسن اقبال صاحب ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہماری تو بات کی بات ہے جی, یہ جب تک الیکشن کمیشن اس کو اپروو نہیں کرے گا تب تک یہ کیسے آئے گی EVM. تو اپوزیشن بھی اسی سہارے پر بیٹھی ہے کہ الیکشن کمیشن کبھی بھی اس کو اپروو ہی نہیں کرے گا. اللہ اللہ خیر صلاح, اس پر بات کرتے ہیں جی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ایوان صاحب. علی ایوان صاحب, آپ بات کر رہے تھے EVM کے حوالے سے کہ اب حکومت کیا کرے گی, کس طرح سے کنونس کرے گی الیکشن کمیشن کو. اچھا احسن اقبال صاحب کو تو بیسکس کا ہی نہیں پتا نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے یاد کریں سینٹ الیکشنز ہوتے تھے اور سینٹ الیکشن ہمیشہ رگ ہوتے تھے. 2015 کے اندر نواز شریف صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی سینیٹرز MPs کو خریدتی ہے, سینیٹرز بنا لیتی ہے, جہاں ان کا ایک بھی بندہ MP نہیں جیتا ہوا وہاں سے 2 نشستیں دی جاتے ہیں. تو احسن اقبال صاحب کے ہی نیچے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ سینٹ الیکشن کے اندر ریفارمز لے کے آنا ہے. اور اس وقت پرائم منسٹر عمران خان اپوزیشن کے اندر تھے, اور ہم نے کہا کہ ویسے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ آپ اچھا کام کریں گے, پر اگر آپ سے کوئی ہو رہا ہے اچھا کام تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن ریفارمز آئیں, ان کے اوپر پوری کمیٹی بیٹھی اور ہم نے اس کے اندر گئے, ہم اپوزیشن کے تھے, میجر پارٹی ہم تھے, گراؤنڈ پہ ہم تھے, اور ہم نے کہا کہ اچھی بات ہے الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن نے جو ہم نے اس کے خلاف مین الیکشنز کے خلاف جو ہم نے کہا تھا ریگنگ ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک کمیشن بنا تھا, اس نے 72 پوائنٹس دیے تھے. ہم نے کہا یہ ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو, اور اگر ہمیں کوئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے 72 پوائنٹس کے لیے تو ہم کمیٹی میں آنے کو تیار ہیں. ہم اس کمیٹی کے اندر گئے اور اس کمیٹی نے طے کیا, بعد میں ہم نے اس کا واک آؤٹ کیا کہ آپ اس میں آئی ووٹنگ نہیں لے کے آ رہے تھے اوورسیز کے لیے اور EVM پہ نہیں آ رہے تھے, تو آخر ہم نے اس کا بائیک آؤٹ کیا تھا. بٹ انہوں نے اس کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ RTS کے تھرو الیکشنز ہوں گے, اور وہ RTS کے تھرو. الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں ہے یہ بتانا کہ الیکشن وہ کس طرح ہوں گے. میں آپ کو اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ آپ نے الیکشن اس طرح کرانا ہے, وہ الیکشن کمیشن نے اس طرح کرا. ہاں اس میں ان کو الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے کہ وہ جسٹلی ہوں, فریلی ہوں, انڈیپینڈنٹلی ہوں, اور اس پہ الیکشن کرا دیں. الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ 37 پوائنٹ مضحکہ خیز پوائنٹ بنا کے میڈیا کو ریلیز کر دیے. تو میں نے کہا اگر آپ میڈیا کھیلنا چاہتے ہیں تو ہم میڈیا کھیلنے کو تیار ہیں. دیکھیں اس میں پرائم منسٹر عمران خان, تحریک انصاف کا کوئی سٹیک نہیں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ آپ خود سارے کہتے ہیں کہ 1970 سے الیکشن رگ ہو رہے ہیں. پاکستان میں ایک ایسا نظام آنا چاہیے جس پہ کوئی آدمی کوئی پارٹی فنگر پوائنٹنگ نہ کر سکے کہ الیکشن رگ ہوئے ہیں, اور ہم نے اس کا طریقہ نکالا. فلور آف دی ہاؤس پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ آئیں بیٹھے, اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی تجاویز ہیں تو ہم EVM کو پیچھے لے لیں گے, آپ کی بات سن لیں گے. بٹ اگر آپ یہ کہ اسٹیٹس کو اس چیز سے ہل جائے اور اسٹیٹس کو یہ سمجھے کہ نہیں ہم نے کیوں کہ تحریک انصاف یہ کام کرنا چاہتی ہے ہمارا سٹیک ہل کے رہ جائے گا تو ہم نے نہیں کرنا, یہ نہیں ہوگا. وہ تو نہیں آ رہے علی ایوان صاحب, وہ تو نہیں بیٹھ رہے, آپ لوگ بلا رہے ہیں وہ نہیں آتے. پھر یہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جوائنٹ سیشن کال ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں سے یہ پروف کر کے آپ کو دکھائیں گے. EVM بھی ہوگا,
آپ کی پی ایم ڈی اے کی جو دونوں سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے جو تجاویز دیں گے اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہوگا. الحمدللہ سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر 3 صوبے مان چکے ہیں, اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا, چوتھی پہ بھی اپلائی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جس طرح ہم نے کووڈ کے اندر پوری دنیا کو لیڈ دیا, اسی طرح تحریک انصاف ان چاروں چیزوں کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو ایک لیڈ دے گی. بالکل ٹھیک. اور آخری سوال علی ایوان صاحب, اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ریسنٹلی ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہا کہ اگر وہ اپنی پرانی روش چھوڑ دیں, ہتھیار پھینک دیں, اور اگر وہ اسٹیٹ کی رٹ کو تسلیم کر لیں اور بالکل ٹھیک طریقے سے اسٹیٹ کے جس طرح ہم سب سٹیزنز اسٹیٹ کو بالا تر سمجھتے ہیں اور اس طرح سے وہ زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جائیں, تو عام معافی کے اعلان کی انہوں نے بات کی تھی, جس پر ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ بہت پرہم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا اور ہم کوئی خود کو کسی کے سبسروینٹ نہیں سمجھتے. ایسے میں باقی جو چلے ان کے شکوے ایک طرف, لیکن ایک جو وہ شکوہ کر رہے ہیں نا, یہ ایسا ایک شکوہ ہے جو کہ پی ٹی آئی نے مجھے لگتا ہے کہ آن گول ہو سکتا ہے اگر یہ بل آ گیا, جو شرین مزاری صاحبہ کی ہیومن رائٹس منسٹری کی طرف سے بات کی جا رہی ہے کہ 18 سال کی کم از کم جو عمر ہے وہ رکھی جائے کہ اس کے بعد کوئی اسلام قبول کرنا چاہے نان مسلم. اس قسم کی چیزیں کیوں, یہ کون کر رہا ہے, کس کا برین چائلڈ ہے یہ سب؟ نہیں, میں یہ ذرا یہ دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں, اس کو صرف ہم ون سائیڈڈ نہیں دیکھ سکتے. ہم نے کیوں کہا یہ طریقے طالبان پاکستان کو؟ ہم نے اس لیے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ایز این گورنمنٹ بڑا دل دکھانا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو پیچھے رول رہا ہے 20 سال وہ غلط رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے الائی تھے جس میں کوئی پاکستانی شامل نہیں تھا اور جس کے بہت اچھے اپنے حالات تھے پورے ہمارا 2800 کلومیٹر بارڈر کے اوپر, ہمارے غلط فیصلے, ایک ڈکٹیٹر کے غلط فیصلے کی وجہ سے اس میں بہت سارے مسائل آئے. اور ہمارے الائی نے, جو ہمارا الائی تھا, 450 ڈرون اٹیک کیے پاکستان کی حدود کے اندر, پاٹا اور فاٹا کے اندر, جس کے بعد ریزسٹنس آئی. جو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ جو اس وقت کے جو اس بیلٹ کے لوگ رہنے والے تھے کہ آپ کے لوگ, آپ پارٹنر بھی ہیں اور پارٹنر کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر بھی لوگ بمبنگ کر رہے ہیں, تو ایک فیکشن اٹھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈکٹیٹر نے غلط فیصلہ کیا تھا اس کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. بٹ جو ہو گیا, اب ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ان کو آفر کریں. ہم ان کو جس طرح آپ نے بلوچستان کے میں آپ نے دیکھا ہوگا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی, آپ نے ایک پیکج دیا تھا اور لوگوں کو کہا تھا کہ ہم آپ کو عام معافی کا اعلان کرتے ہیں, آپ سرنڈر کریں اور ریٹ مانے. یہی سیم ان کے لیے. اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے نا, دیکھیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں. ہمارے دوسری طرف کا فیکٹ یہ ہے کہ سندھ کے اندر میکسیمم آپ نے دیکھا ہوگا ہر روز نیا کیس ہے کہ فورس کنورژنز بھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ بہت سارے ملکوں کا مسائل ہیں. اس کی بھی تو سدباب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پاکستان قائد اعظم کی پہلی تقریر آپ کو یاد ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم آزاد ہو, تم آزاد ہو, تم آزاد ہو, تم اپنا مذہب کو اس کے عمل پیرا کرنے کے لیے تم آزاد ہو, تمہاری عبادت گاہیں جس کو مرضی آپ نے جس وقت مرضی جانا ہے آپ آزاد ہیں, آپ کو مذہب کے مسئلے پہ نہیں چھیڑا جائے گا, آپ کو باؤنڈ نہیں کیا جائے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں یہ بیٹھ کے ان کے حل نکل سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آؤٹ رائٹلی ہم یہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. یہ والا بل علی ایوان صاحب, لیکن یہ والا بل ابھی اسلامی نظریاتی کاؤنسل اور آپ کی جو ریلیجس افیئرز کی منسٹری ہے وہ ابھی اس کو ریویو کرے گی. ابھی تک ظاہر ہے کہ کوئی فائنل مراحل میں نہیں پہنچا, لیکن آئی ٹرولی ہوپ کہ اس کی جو شکیں جن پر لوگوں کو اعتراض آ رہا ہے ان پر ذرا کام کیا جائے. دیکھیں پرائم منسٹر نے, اس لیے دیکھیں بل تو پاس ہو گیا تھا, پر پرائم منسٹر نے جب کے اوپر آواز اٹھی, لوگوں نے اس کے اوپر بات کی, تو اس کا طریقہ ہے کہ 1976 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی تھی. اور اس کا فیکٹ یہ تھا کہ جب اسلامی نظریاتی کونسل بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی تھی کوئی بھی لا اگینسٹ پاکستان کی شریعت نہ بن سکے, تو جب بلا ہے تو اس کی طرف اس کے اندر کوئی بھی اگر ایسی چیز ہوئی تو اس میں سے ختم کر دی جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. علی ایوان صاحب, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے معاون خصوصی وزیر اعظم جناب علی ایوان صاحب, جنہوں نے بہت تفصیل سے مہنگائی کے حوالے سے بھی بتایا کہ حکومت کیا سٹیپس لینے کی کوشش کر رہی ہے. ایک بہت اچھی خبر جو انہوں نے دی وہ یہ تھی کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک کارڈ ملے گا پاکستانی عوام کی, کم از کم بھی 9 کروڑ لوگ بقول ان کے اس میں کور ہوں گے, جن کو آٹا, دال, گھی, چینی اور جو دیگر اشیاء خورد و نوش ہیں, جو بنیادی ضروریات ہیں, جو روزمرہ آپ کی کچن کی ضروریات ہیں, ان کو اچھے طریقے سے ان ضروریات کو پورے کرنے میں وہ ہیلپ کرے گا کارڈ انشاءاللہ. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کسان کارڈ ہو یا ہیلتھ کارڈ ہو, اس سے بہت حد تک پاکستانی عوام کی زندگی میں آسانی آئی ہے.
तो जाहिर है जी 2 साल रह गए, अगर आसानी लाने में कामयाब होंगे तभी अगला वोट मिलेगा, क्योंकि वोट तो अवाम देती है कारकर्दगी पर। नून लीग और पीपल्स पार्टी का 2018 के इलेक्शन में जो सफाया हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ कि लोगों को इनकी कारकर्दगी पर इत्मीनान नहीं था। सो पीटीआई के पास अब 2 साल बचे हैं और वोट देते वक्त लोगों ने बिल्कुल याद नहीं रखना कि कोविड आया था, आलमी सतह पर मईशत का क्या हाल था, महंगाई आलमी सतह पर कहां तक पहुंच गई थी, हुकूमत ने खुद कितना ब्रंट बर्दाश्त किया, हम पर कितना ट्रांसफर किया। लोगों को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ेगा कि हमारी आटा, दाल, चीनी, घी सस्ते दामों हमें मिली या नहीं, रोजगार मिला या नहीं मिला। इसके साथ ही नाज़रीन वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बहुत ही माहिर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। उनसे जरा बात करेंगे और पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ज़रा आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ जिसका सियासत से कम और पाकिस्तान के आलमी सतह पर इमेज से ताल्लुक ज़्यादा है। अभी आज हमने देखा कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम वापस रुखसत हो गई, रवाना हो गई यूएई के लिए, और 6 दिन तक माशाल्लाह वो बहुत मज़े से पाकिस्तान रहते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, और इस सीरीज़ के हवाले से उन्होंने बिल्कुल मैच शुरू होने से थोड़ी देर पहले तक कभी भी इंडिया नहीं दिया कि कोई सा उनको सिक्योरिटी थ्रेट था, किसी ने उन्हें कुछ बताया था नहीं बताया। सो अचानक से न्यूजीलैंड की टीम का यूं रवाना हो जाना, और पाकिस्तान को भी जाहिर है कि ठीक ठाक अब इसका पीसीबी को इसका काफ़ी माली तौर पर भी नुकसान होगा। तो कैसे देखते हैं इस सब को, और उसमें हमारी जो सियासी सतह पर जो अपोजिशन है उनकी जानिब से ऐसा बयान आना, मरियम साहिबा ने बड़ा ही हार्ट रेंचिंग किस्म का बयान दिया। पाकिस्तानी अवाम का दिल न्यूजीलैंड की टीम के जाने से ज़्यादा इस बात पर दुख गया कि उन्होंने तंज किया कि इमरान खान कहते थे जी कि मैं हरे पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा। तो वो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो बात बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हुआ, ये न्यूजीलैंड की टीम का जो टूर कॉल ऑफ हुआ सडनली। देखें, मैं तो समझता हूँ न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को वैसे भी थोड़ा बार बार देख के शर्म आएगी, जो अब मैं वीडियोस देख रहा हूँ जिस तरह की हमारी स्टेट लेवल, प्रेसिडेंशियल लेवल की जो सिक्योरिटी है जो हमेशा हम फॉरेन टीम्स को देते हैं, जो शायद कई दफा हमारे प्रेसिडेंट को भी ना मिलती हो, तो और पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व होती है, ऐसा अपना इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वॉल्व होती है, बड़ी फुल प्रूफ किस्म की सिक्योरिटी जिस हम पहले देते रहे क्रिकेट टीम्स को। लेकिन मैं न्यूजीलैंड को इसलिए ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि वो लोग तो बेचारे इस्तेमाल हो गए, दे बीन यूज्ड। देखें, ये प्री प्लान था, सोचा समझा मंसूबा था कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज डूइंग वेरी वेल। खासकर ये अफगानिस्तान के मामलात में पाकिस्तान सेंटर स्टेज पे है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को हर शख्स जो है, हर मुल्क तारीफ कर रहा है जिस तरह हमने अफगानिस्तान से इनखला कराया इन तमाम लोगों का, नेटो फोर्सेस का, और जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान इस वक्त छाया हुआ है एट द इंटरनेशनल, हम सेंटर स्टेज पे हैं। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने, और फिर मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ा ये था अपना एस्पेक्ट कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो भारत पर मैं आता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अमेरिका, इंडिया, जो बेसिक जिन्होंने शिकस्त खाई है, बुरी शिकस्त अफगानिस्तान में, और ये देख रहे थे कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एब्सोल्यूट नॉट की बात की और एक आंखों में आंखें डालने वाली बात की, तो ये चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो खुद एक वर्ल्ड कप क्रिकेटर हैं, पूरी दुनिया उनको मानती है, तो जरा इनको भी एम्बैरेस किया जाए, पाकिस्तान को भी एम्बैरेस किया जाए कि जी पाकिस्तान की उड़ान बड़ी ऊंची है, जरा इनको थोड़ा खींचा जाए, इनको इनका इमेज खराब किया जाए। तो उन्होंने ये दबाव डाला ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के ऊपर, और फाइनली न्यूजीलैंड पे, और उन्होंने ये कॉल ऑफ कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, इसमें चूंकि जाहिर है कि न्यूजीलैंड का भी था, फिर उसके बाद आगे जाहिर है कि दीगर टीम्स ने भी पाकिस्तान आना था, और ये बहुत लंबा चौड़ा प्लान था। इसमें ब्रिगेडियर साहब एक चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है जो मैं पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहती हूँ कि अभी एक दिन में आईपीएल का भी आगाज होने जा रहा है। सो ये भी हमें फैक्टर मद्देनजर रखना चाहिए कि इंडियन प्रीमियर लीग से तवज्जो इधर मबजूल ना हो जाए आलमी सतह पर, जो जाहिर है कि इंटरनेशनल ऑडियंस है क्रिकेट की, क्योंकि पाकिस्तानी, भारतीय हर जगह दुनिया के कोने कोने में बसते हैं। सो ये भी तो हो सकता है ना कि वो अपनी व्यूअरशिप डिवाइड ना करने के चक्कर में उन्होंने कोई इस किस्म का खेल खेला हो।
देखें, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये ये एक बड़ा प्री प्लान था और मिली भगत थी। मैं आपको बता रहा हूं कि यही 3-4 ममालिक थे जिन्होंने ये सारा गेम खेला है पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल ठीक। लेकिन आप देखें, न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर और दुनिया के क्रिकेटर्स जो हैं वो आके सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादती हुई है और बड़ा गलत फैसला था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हम इतना सेफ महसूस करते रहे हैं जब भी हम पाकिस्तान में हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स क्या कहेंगे, पाकिस्तान की सियासी जमातों को क्या इस इशू पर इकट्ठे होना चाहिए था या तंज के तीर चलाने चाहिए थे जैसे चलाए गए? देखिए, मरीम नवाज ने नहायत, उनका आपको पता है वो पॉलिटिकली इमेच्योर हैं, उनको नहीं पता कि किस मौके पे क्या बात करनी है, उनको नहीं मालूम कि पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात क्या हैं। और ऐसे वक्त पे तो आप सियासत नहीं करते हैं, आप पाकिस्तान के साथ, आप रियासत के साथ खड़े होते हैं। और मेरा ख्याल है ये उनकी वही बात है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। और ये तमाम, मैं ये कहूंगा कि इस वक्त पूरा हमारा मैच्योर इसका रिस्पॉन्स होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, पार्टीज को साथ खड़े होकर। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, कल के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे वफाकी वजीर मवासलात जनाब मुराद सईद के साथ हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कल रात 10 बजे देखना ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।